بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشان بصیرت کے بک سیشن سے آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ کتاب امام مہدی ولادت سے ظہور تک، جس کے مؤلف آیت اللہ سید محمد کاظم قزوینی ہیں۔ یہ کتاب ہم اس پلیٹ فارم پہ مل کر پڑھ رہے ہیں۔ پچھلی آڈیو میں ہم نے صفحہ نمبر 44 پہ جو امام مہدی علیہ السلام کے اسماء مبارکہ ہیں ان کے حوالے سے آغاز کیا تھا، اور ہم پیج نمبر 45 پر کے پہلے پیراگراف پہ ہم نے پچھلی ریکارڈنگ کو ختم کیا تھا۔ آئیے آج اس سے آگے چلتے ہیں۔ پیج نمبر 45 اور آڈیو نمبر 5 ہم امام مہدی علیہ السلام کے اسماء مبارک، پچھلی آڈیو میں ہم نے المہدی کے بارے میں پڑھا تھا، اور اس آڈیو میں ہم اب آگے چلے ہیں تو اس کتاب کے اس پیج 45 پر ہے القائم۔ آپ کو القائم اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ آپ علیہ السلام ایک ایسا قیام فرمائیں گے کہ جس کو تاریخ بشریت جانتی ہے، اور آپ علیہ السلام ایسا حق قائم کریں گے کہ جسے باطل چھو بھی نہیں سکے گا۔ اسی وجہ سے آپ کا قیام دوسرے قیاموں سے ممتاز ہے، کیونکہ تاریخ میں بعض افراد کے قیاموں اور جنگوں کا تذکرہ ملتا ہے، لیکن وہ قیام اور جنگیں صراط مستقیم پر نہ تھیں، لیکن امام مہدی علیہ السلام حق کی حکومت کو قائم کریں گے۔ اس بارے میں حضرت ابو حمزہ الشمالی سے مروی وہ حدیث ہے کہ جس میں آپ علیہ السلام نے امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا، اے فرزند رسول علیہ السلام، کیا آپ علیہ السلام سارے امام علیہ السلام حق کو قائم کرنے والے نہیں ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، کیوں نہیں؟ ابو حمزہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے پوچھا کہ حضرت مہدی علیہ السلام القائم کو القائم کیوں کہا گیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، جب میرے جد امجد حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا تو فرشتوں نے بلند آواز سے گریہ کیا اور خدا کے سامنے فریاد کی، یہاں تک کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر خدا بند متعال نے ملائکہ کے لیے امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے اماموں پر سے پردہ اٹھایا۔ فرشتوں کو یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ ان میں سے ایک امام علیہ السلام کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا تھا کہ خدا بند متعال نے اسے فرمایا، اے قائم، حسین علیہ السلام کے قاتلوں سے انتقام لو۔ بریکٹ بہار الانوار جلد 1 صفحہ نمبر 28۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ آپ کو القائم اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ آپ حق کو قائم کریں گے۔ ان بریکٹ بہار الانوار جلد 1 صفحہ نمبر 30 الارشاد۔ اگلا نام ہے امام مہدی علیہ السلام کی جو اسماء مبارکہ ہیں ان میں اگلا ہے المنتظر۔ آپ علیہ السلام کو منتظر اس لیے کہا گیا ہے کہ لوگ آپ علیہ السلام کے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ آپ تشریف لا کر زمین کو ظلم و جور سے پاک کر دیں۔ اس بارے میں وارد حدیث ذیل میں پیش کی جا رہی ہے۔ امام محمد تقی الجواد علیہ السلام سے پوچھا گیا، ان بریکٹ امام مہدی کو القائم کیوں کہا گیا ہے؟ آپ نے فرمایا، امام مہدی علیہ السلام اس وقت قیام فرمائیں گے جب آپ کا ذکر ختم ہو چکا ہوگا، اور آپ علیہ السلام کی امامت کے اکثر قائلین بھی مرتد ہو جائیں گے۔ پھر پوچھا گیا، ان کو المنتظر کیوں کہا گیا؟ آپ نے فرمایا کہ ان کی غیبت کے دن زیادہ ہو جائیں گے اور مدت لمبی ہو جائے گی، تو مخلص لوگ ان کے ظہور کا انتظار کریں گے اور شک کرنے والے انکار کریں گے۔ بہار الانوار جلد 1 صفحہ نمبر 30۔ اگلا ہے صاحب الامر۔ آپ کو صاحب الامر اس لیے کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام وہ امام برحق ہیں جن کی اطاعت کو خدا نے بندوں پر فرض کیا ہے۔ قرآن میں آیا ہے، یہ جو قرآن کی آیت ہے سورہ نساء کی، اس کا ترجمہ بیان کرتی ہوں، یعنی اے صاحبان ایمان خدا، رسول اور اپنے صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ اور احادیث میں یہ وضاحت موجود ہے کہ صاحبان امر سے مراد ائمہ اہل بیت ہیں۔ الحجت اگلا نام۔ آپ کو الحجت
اس لیے کہا جاتا ہے کہ خدا آپ علیہ السلام کے ذریعے مخلوقات پر اپنی حجت تمام کرتا ہے۔ آپ علیہ السلام کے باقی اسماء مبارکہ اور القاب واضح اور روشن ہیں، لہٰذا ان کی تفصیل و تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس میں نیچے حاشیہ ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ ہمارے خیال میں یہاں کچھ تشنیگی باقی رہ گئی ہے۔ فلپ ہٹی نے اپنی کتاب میں عربی مآخذ کے حوالے سے امام زمانہ علیہ السلام کے مزید القاب بھی بیان کیے ہیں، جن میں سے اکثر المستر ہے جو خاص طور پر قابل وضاحت ہے اور اسی لیے نایاب ہو کر رہ گیا ہے۔ المستر کے معنی ستر یعنی پردے میں رہنے والے یعنی مخفی و پوشیدہ کے ہیں۔ مسسح اگلا پیج 47 پہ ہم پہنچ گئے ہیں کہ اس کی ہیڈنگ ہے اس بحث کی حقیقت۔ اس بحث کی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں رسول خدا کے عمومی اور خصوصی احادیث ذکر کریں۔ دوسرے لفظوں میں ہم یہاں پر وہ مرویات بیان کریں گے جن میں امام مہدی علیہ السلام کا اجمالی یا تفصیلی تذکرہ موجود ہے۔ جو حدیثیں شیعہ کتابوں میں ہیں ہم انہیں یہاں پر ذکر نہیں کریں گے، کیونکہ شیعہ مذہب میں امام مہدی علیہ السلام کا عقیدہ عقیدہ امامت اصول دین میں سے ہے۔ جو حدیثیں اہل سنت کے مصادر میں موجود ہیں ان میں کسی میں اجمالی بیان ہے اور کسی میں تفصیل موجود ہے۔ یہاں کچھ حدیثیں ہیں جو صرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلفاء کی تعداد بتاتی ہیں اور نام نہیں بتاتی، اور بعض احادیث ان کی تعداد بھی بتاتی ہیں اور نام بھی، جبکہ بعض احادیث صراحت کرتی ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام اہل بیت علیہ السلام میں سے 12ویں امام ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ بعض احادیث بعض دوسری احادیث کی تفسیر کرتی ہیں، اور یہ بات بالکل درست ہے کہ یہ احادیث حد تواتر سے متجاوز ہیں۔ اگر ہم ان ساری احادیث کو یہاں ذکر کر دیں تو بات طویل ہو جائے گی، اس لیے ہم اختصار سے کام لیتے ہیں اور بعض ایسی احادیث وہ مصادر بیان کرنے پر اکتفا کرتے ہیں تاکہ حق کے متلاشیوں کو حق و حقیقت سمجھنے میں آسانی ہو۔ نمبر 1، احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں 12 ائمہ والی اس حدیث کو جابر بن سمرہ سے 34 طرق سے نقل کیا ہے، یعنی 34، اور وہ روایت یہ ہے، جابر بن سمرہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اس امت میں 12 خلیفے ہوں گے، مسند احمد بن حنبل جلد 5 صفحہ نمبر 106۔ اس کو مسلم نے اپنی صحیح کے حصے کتاب الامارت میں روایت کی ہے، اور بخاری نے بھی اپنی صحیح کے جزو کتاب الاحکام میں جابر بن سمرہ سے نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ 12 امیر ہوں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کلمہ کہا جسے میں نہ سن سکا۔ راوی کہتا ہے کہ میرے باپ نے بتایا کہ آگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ 12 کے 12 قریش میں سے ہوں گے۔ اس کے علاوہ ترمذی نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے، نیز یہ روایت مستدرک علی الصحیحین تیسیر الوصول الی جامع الاصول منتخب کنز الاعمال تاریخ بغداد تاریخ الخلفاء اور ینابع المعدت میں موجود ہے، اور اس حدیث کو امام حسن علیہ السلام، عبداللہ بن مسعود رحمۃ اللہ، انس بن مالک، ابو ہریرہ، عمر بن الخطاب، واصلہ بن الاسقا اور ابو قتادہ سے روایت کیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ احادیث صراحت کرتی ہیں کہ سارے ائمہ قریش سے ہوں گے اور ان کی تعداد 12 ہوگی۔ اب یہاں کچھ اور احادیث موجود ہیں کہ جو ان 12 اماموں کے نام بتاتی ہیں۔ نمبر 1، الجوینی الشافی نے اپنی کتاب فرائض المستین میں نقل کیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
میں نبیوں کا سردار ہوں، علی علیہ السلام اوصیاء کے سردار ہیں، اور بے شک میرے بعد میرے اوصیاء 12 ہیں، جن کے اول علی ہیں اور آخری مہدی ہیں۔ 2 سلیمان القندوزوی الحنفی نے ینابع المودت میں حضرت ابن عباس رحمۃ اللہ سے نقل کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک میرے خلفاء، میرے اوصیاء اور مخلوق پر میرے بعد اللہ کی برگزیدہ 12 ہستیاں حجت ہیں۔ ان کے پہلے علی علیہ السلام اور آخری میرے بیٹے مہدی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ نازل ہو کر امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، اور آپ علیہ السلام کی حکومت مشرق و مغرب تک پھیل جائے گی۔ نمبر 3 یہ روایت بھی حضرت ابن عباس سے ہے کہ ایک یہودی رسول خدا کے پاس آیا جسے ناصل کہا جاتا تھا، اور آ کر بولا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ سے چند چیزوں کے بارے میں سوال کرتا ہوں جو میرے سینے میں کھٹک رہی ہیں، یہاں تک کہ اس نے کہا کہ مجھے اپنے وصی کے بارے میں بتائیں کہ وہ کون ہے، کیونکہ ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے، اور ہمارے نبی موسیٰ بن عمران نے یوشع بن نون کو وصی بنایا۔ رسول خدا نے فرمایا، بے شک میرے وصی علی علیہ السلام ابن ابی طالب ہیں، ان کے بعد میرے 2 بیٹے حسن اور حسین، اور پھر صلب حسین میں 9 بیٹے ہیں۔ اس یہودی نے کہا، مجھے ان کے نام بتائیے۔ رسول خدا نے فرمایا، جب حسین اس دنیا سے چلے جائیں گے تو ان کا بیٹا علی زین العابدین، پھر ان کے بعد ان کا فرزند محمد بن علی، جب محمد چلے جائیں گے تو ان کا بیٹا جعفر پھر ان کا بیٹا موسیٰ الکاظم، پھر ان کا بیٹا علی الرضا، پھر ان کا بیٹا محمد الجواد، پھر ان کے بعد ان کا بیٹا علی علیہ السلام، پھر ان کے بعد ان کا فرزند حسن عسکری علیہ السلام، پھر ان کے بعد ان کے بیٹے محمد المہدی الحجت۔ پس یہ 12 خلفائے رسول ہیں۔ ان احادیث سے معتدل مزاج مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ 12 امام ائمہ اہل بیت ہی ہیں، کوئی اور نہیں، جیسا کہ اس کی وضاحت اس کے لیے احادیث متواترہ موجود ہیں، لیکن متعصب مزاج لوگ اس حقیقت کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرتے اور ان جیسی روایات کو جھٹلا دیتے ہیں۔ آپ ان کو ایسا ڈوبنے والا پائیں گے کہ جو ہر تنکے کا سہارا لیتا ہے، وہ ان احادیث کو ان کے ظواہر سے پھیر کر ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے اغیار پر منطبق کرتے ہیں، حالانکہ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ 12 کا عدد نہ امیوں پر صادق آتا ہے نہ عباسیوں پر، لیکن تعصب انسان کو اندھا کر دیتا ہے، پھر وہ جھوٹ گھڑنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتا، نہ وہ دجل و فریب کی کوئی پرواہ کرتا ہے، کیونکہ دین وہ واحد ذریعہ ہے جو انسان کو انحراف سے روکتا ہے، اور جب یہ انحراف سے روکنے والی قوت ختم ہو جاتی ہے تو انسان مطلق العنان ہو جاتا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو منہ میں آتا ہے کہہ دیتا ہے، اسے شرم و حیا دامنگیر ہوتی ہے، نہ شرمندگی کا احساس ہوتا ہے، اور خوف خدا بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اگر ہم چاہیں کہ اس نظریے کو باطل کرے تو ہم پر الزام لازم ہے کہ ہم بنی امیہ اور بنی عباس کے مجرم حکمرانوں کے چند سیاہ کارنامے پیش کریں، ان کے راہ حق سے ہٹے ہونے سے لے کر ملحد ہونے تک، خون خوار سے شراب خوار اور زناکار تک، قرآن کی بے حرمتی کرنے والے سے خواہشات نفسانی میں گرفتار تک، اموی اور عباسی حکمرانوں میں سے جس کو لے لیں وہ یا تو فاسق ہوگا یا فاجر ہوگا یا بے غیرت ہوگا یا ولد الزنا ہوگا، اور یہ سب اگر بیان نہ کیا جائے تو یہ کتاب اپنے موضوع سے ہٹ کر اسلام اور انسانیت کے دشمنوں اور اشرار کے سیاہ کارناموں کی دستاویز بن جائے گی۔ اب ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا یہ اموی اور عباسی وہ 12 امام ہیں جن کے بارے میں رسول خدا نے خبر دی تھی؟ ہم تو
اچھا یہ میں بتاتی چلوں کہ اس جملے میں اموی اور عباسی جو ہے یہ بریکٹ میں تھا. ہم تو 1000 بار توبہ کرتے ہیں کہ رسول خدا ایسے گندگی کے مجسموں کو اپنا خلیفہ متعارف کروائیں. کہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیک بندے اور کہاں یہ گندگی کے پلندے. ہم کہتے ہیں کہ رسول خدا نے تو ان لوگوں کو اپنا خلیفہ بنایا ہے جن کو خدا نے ہر طرح کی نجاست سے پاک رکھا اور انہیں کمال تطہیر عطا کیا. رسول خدا نے ایسے لوگوں کو اپنا جانشین بنایا کہ جو پاک و مطہر ہیں، آسمان کے پانی سے بھی زیادہ پاک ہیں اور زمین سے زیادہ باشرف ہیں، ایسے نیک ہیں کہ ان کی زندگی فضائل و کمالات سے آراستہ ہے. ان میں کوئی شک کر سکتا ہے اور نہ ان جیسا کوئی ہو سکتا ہے. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو علم اور حکمت ورا، تقوی، عبادت اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بقیہ تمام صفات میں بریکٹ ما سوائے نبوت کے بریکٹ کلوز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثل تھے. یہ وہ بزرگوار ہیں کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے علم کے چشموں سے سیراب ہوتے تھے اور ان کی حکمت کے لنگر سے سیر ہوتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں وہ لوگوں سے زیادہ ان کے قریب تھے اور ان سے زیادہ باشرف تھے. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن و حدیث میں بہت سے مقامات پر ان کی تعریف فرمائی گئی ہے، لیکن کچھ لوگ فطری طور پر مریض ہیں. انہیں عقل و شعور اس مقام پر چھوڑ جاتا ہے کہ وہ کسی بھی حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے. ایسے متعصب لوگ ہر دور میں ہوتے ہیں اور یہ تعصب ایسی بیماری ہے جس سے مسلمان 1400 سال سے دوچار ہیں. میں پھر بھی اپنی بات کو 12 اماموں والی حدیث کی طرف موڑتا ہوں. پس میں کہتا ہوں کہ ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان احادیث میں تعویل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر حقیقت کو بالکل آشکار کر دیا ہے، اور کرنا بھی یوں ہی چاہیے تھا کہ وہ اپنے بعد اپنے جانشینوں کے بارے میں مسلمانوں کو آگاہ فرما دیں، اور یہی عین بلاغت ہے، کیونکہ متقاضائے حال یہاں پر تشریح و تفصیل تھی اور ابہام و شبہ کو دور کرنا تھا. اسی لیے آپ علیہ السلام نے اپنے خلفاء و جانشینان کرام کا نام بنام تعارف کرایا تھا. اب ہم یہاں پر ان بعض احادیث نبوی کا ذکر کرتے ہیں کہ جن میں امام مہدی علیہ السلام کا تذکرہ زیادہ واضح انداز میں ہوا ہے، جبکہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ ان احادیث کو اکٹھا کرنا کافی مشکل کام تھا. ہمارے ہم عصر جلیل القدر عالم علامہ الشیخ لطف اللہ الصافی نے فریقین کی کتب سے 80 سے زیادہ روایتیں جمع کی ہیں، اور یہ احادیث ہمارے اس بیان کی صراحت اور تصدیق و تسمیم کرتی ہے جو ہم نے اس فصل میں بیان کیا ہے. کچھ روایات حسب ذیل ہیں. ابو القاسم علی بن محمد الرازی القمی نے اپنی کتاب کفایت الاثر میں سہل بن سعاد الانصاری سے روایت کی ہے کہ اس نے کہا، میں نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آئمہ کے بارے میں پوچھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، رسول اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اے علی، آپ میرے بعد امام اور خلیفہ ہیں، اور آپ علیہ السلام کو مومنین کی جانوں پر ان سے زیادہ حق ہے، حق تصرف حاصل ہے. پس جب آپ علیہ السلام چلے جائیں گے تو آپ کے بیٹے کو مومنین کی جانوں پر ان سے زیادہ حق تصرف حاصل ہو جائے گا. جب امام حسن چلے جائیں گے تو یہ حق تصرف آپ علیہ السلام کے فرزند امام حسین کا ہو جائے گا. امام حسین کے بعد ان کے فرزند علی ابن الحسین اس تصرف کے وارث ہوں گے. ان کے بعد ان کے بیٹے امام محمد باقر علیہ السلام، اور ان کے بعد ان کے فرزند امام جعفر صادق علیہ السلام، ان کے بعد ان کے بیٹے امام موسیٰ کاظم
علیہ السلام، ان کے بعد ان کے بیٹے امام علی رضا علیہ السلام، ان کے بعد ان کے بیٹے امام محمد تقی علیہ السلام، اور ان کے بعد ان کے فرزند علی نقی علیہ السلام، اور ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت امام حسن العسکری، اور ان کے بعد ان کے بیٹے القائم المہدی کو تمام مومنین پر ان کی جانوں سے زیادہ حق تصرف حاصل ہوگا۔ خدا انہیں مشرق و مغرب کی فتح دے گا، پس یہ ائمہ برحق ہیں، سچ کی زبانیں ہیں، جس نے ان کی مدد کی وہ نصرت یافتہ ہوگا، اور جو ان کو چھوڑ جائے گا وہ ذلیل ہو جائے گا۔ یہ حدیث تھوڑے بہت اختلاف کے ساتھ کفایت الاثر میں امام حسین علیہ السلام سے بھی مروی ہے۔ پیج نمبر 52 پہ ہم پہنچے ہیں۔ حضرت سلیمان فارسی سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے خطاب فرمایا، اے لوگو، میں عنقریب تمہیں چھوڑ کر جانے والا ہوں اور غائب کرنے والے کی طرف جانے والا ہوں۔ میں تمہیں اپنی اطرت کے بارے میں نیکی کی تلقین کرتا ہوں، بدعات سے بچ کر رہنا، بے شک ہر بدعت گمراہی اور ہر گمراہی اپنے گمراہ سمیت جہنم میں ہوگی۔ اے لوگو، جو سورج کو کھو دے اسے چاہیے کہ چاند کو پکڑے، جو چاند کو کھو دے اسے چاہیے کہ فرق دین سے تمسک رکھے، اور جو فرق دین کو چھوڑ دے گا اسے چاہیے کہ میرے بعد روشن ستاروں کا دامن تھام لے۔ میں تم سے اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اپنے لیے اور تمہارے لیے خدا کی مغفرت کا خواستگار ہوں۔ حضرت سلیمان فارسی نے فرمایا کہ جب آپ ممبر سے اترتے تو آپ علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چل پڑا، اترے تو میں چل پڑا، یہاں تک کہ آپ حضرت عائشہ کے گھر چلے گئے، میں بھی آپ کے ساتھ چلا گیا اور عرض کیا، اے رسول خدا، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، میں نے آپ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم سورج کو کھو دو تو چاند کو پکڑو، جب چاند نہ پاؤ تو فرق دین کا دامن تھام لو، اور جب فرق دین نہ ہو تو چمکدار ستاروں کی راہ اپناؤ۔ ان بریکٹ اے رسول خدا، یہ سورج چاند فرق دین میں چمکدار ستارے کون ہیں؟ رسول خدا نے فرمایا، سورج تو میں ہوں، چاند علی ہیں، جب میں تم میں موجود نہ رہوں تو حضرت علی کا دامن تھام لینا، اور فرقدان حسن و حسین ہیں، اور جب علی نہ رہیں گے تو ان دونوں کی راہ کو اپنا، اور چمکدار ستارے اولاد حسین میں سے 9 امام ہیں، جن میں 9 امام مہدی ہیں۔ اللہم صلی اللہ محمد۔ پھر رسول خدا نے فرمایا، یہی میرے بعد میرے خلفاء اور اوصیاء ہیں، یہی نیک لوگوں کے امام ہیں، تعداد میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کی برابر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خواریوں کے برابر ہیں۔ حضرت سلیمان فارسی نے عرض کیا، اے رسول اللہ، مجھے ان کے نام بتائیے۔ رسول خدا نے فرمایا، ان کے اول اور سردار علی ہیں، میرے 2 بیٹے حسنین، ان کے بعد حضرت زین العابدین، حضرت علی ابن الحسین، ان کے بعد محمد بن علی علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام کے علم کو آشکار کرنے والے ہیں۔ ان کے بعد الصادق جعفر علیہ السلام بن محمد ہیں، ان کے بعد ان کے بیٹے الکاظم جو موسیٰ بن عمران پیغمبر خدا کے نام ہیں، پھر ان کے بعد ان کے وہ علی الرضا بیٹے امام ہیں کہ جنہیں خراسان میں شہید کیا جائے گا، اور پھر ان کے بیٹے محمد تقی، پھر علی النقی، اور پھر حسن العسکری، اور ان کے بعد الحجت القائم ہیں۔ ان کی غیبت کے دور میں ان کا انتظار کیا جائے گا۔ بے شک یہ سارے امام میری اطرت و عظمت ہیں، میرا خون اور گوشت پوشت ہے، ان کا علم میرا علم ہے، ان کا حکم میرا حکم ہے۔ جس نے مجھے ان کے بارے میں اذیت دی تو میں خدا کے پاس اس کی شفاعت نہ فرماؤں گا۔ ان بریکٹ فرائد المستین جلد 2 صفحہ 218، شواہد السن
یا تنر تنزیل شواہد التنزیل جلد نمبر 1 صفحہ 59، جلد 2 صفحہ 211۔ ان احادیث کے بعد آپ کو تفاصیل کا علم ہو گیا ہوگا کہ جو امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں وارد ہوئی ہیں۔ حضور پر نور مناسب مقام پر اس موضوع کو بیان کرتے تھے تاکہ لوگوں پر حجت تمام ہو جائے اور اس عقیدے کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے کہ قرآن کریم اللہ کی وہ کتاب ہے جس کے آگے یا پیچھے سے باطل کا ذکر کرنا ہو سکتا ہے۔ اس میں 2 چیزیں کا بیان ہے، اور وہ ہر خوش خطر کا جس طرح اسلام تمام ادیان عالم میں سے آخری دین، اسی طرح یہ کتاب آخری آسمانی کتاب ہے۔ کیا آپ کے خیال میں قرآن اس موضوع اور عظیم الشان واقعے کے بارے میں خاموش ہوگا؟ وہ قرآن کہ جس نے روم کے فارس پر غلبے کے بارے میں خبر دی اور بڑے ملکوں کے تعاون سے یہودیوں کی حکومت کے قیام کے بارے میں بتایا۔ وہ قرآن کہ جس نے یاجوج ماجوج کی خبر دی اور خلا سے آگے نکل جانے کے امکان کو بتایا۔ کیا خیال ہے کہ اس قرآن نے امام مہدی علیہ السلام کے ظہور اور ان کی حکومت کے بارے میں کچھ نہ بتایا ہوگا؟ بے شک قرآن کریم نے امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں بہت سی آیات اور بہت سے مقامات پر خبر دی، اور یہ آیات امام مہدی علیہ السلام اور ان کے متعلق ہیں۔ اس بارے میں ان ہستیوں نے بتایا کہ جن کے گھر میں قرآن نازل ہوا وہ صاحب خانہ کو بہتر معلوم ہوتا ہے کہ گھر میں کیا ہے۔ اچھا جی، یہ پیج نمبر 53 میں یہ ٹاپک ختم ہوتا ہے، اور اس کے بعد قرآن میں امام مہدی علیہ السلام کے متعلق بشارتیں، یہ ایک الگ چیپٹر ہے جو تھوڑا سا بڑا ہے۔ تو آج کی آڈیو کو ہم یہاں پر آپ سے اجازت چاہیں گے، آڈیو کو ختم کرتے ہیں۔ پیج 53 تک ہم نے پڑھ لیا ہے، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ آگے چلیں گے اور آپ کے ساتھ مل کر کتاب کے آگے صفحات کو پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، فی امان اللہ۔